الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک رخصت ہو چکا ہے اور شوال المکرم کا یہ مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے راہ پر چل پڑتے ہیں وہ ایسے مسافر ہوتے ہیں کہ اپنی منزل کے آنے تک تھکتے نہیں ہیں اور اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موت کا پیغام لے کر کے فرشتہ نہیں آتا۔ تو ہم نے روزے رکھے تو روزوں کے رکھنے کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد مومن آزاد نہیں ہیں، لہٰذا روزوں اور تلاوت و ذکر و اذکار سے ہم فارغ اور آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں ان اعمال خیر کو اپنی زندگی میں وقفے وقفے سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی اتباع میں شوال المکرم کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح مختلف طرق سے بیان کی ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ 1 سال کے مکمل روزے رکھنے کا ثواب اس طرح سے ملے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی شخص ایک نیکی کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر کے اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو گویا رمضان المبارک کے مکمل مہینے کے روزے یہ 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، پھر اس کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھنا یہ 2 مہینے کے روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے رمضان کے مبارک مہینے کے مکمل روزے اور شوال کے 6 روزے یہ مل کر کے مکمل 1 سال کے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ، وہ مرد و خواتین جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، انہیں چاہیے کہ اگر طاقت و قوت ہے تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھیں۔ البتہ مسائل میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کے دن کو چھوڑ کر کے شوال کے مہینے کے اخیر تک یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مسلسل 6 روزوں کا رکھنا ضروری نہیں ہے، وقفے وقفے سے پورے شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض علماء اکرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح سے ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس میں کچھ نقائص باقی رہ جاتے ہیں تو ان نقائص کو ختم کرنے کے لیے ہماری نفل نمازیں کام آتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے فرض روزے جو ہم نے رکھے ہیں ان میں اگر کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہے تو ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے شوال کے مبارک مہینے کے یہ 6 روزے کام آ جاتے ہیں۔ لہذا اس نظریے سے بھی دیکھا جائے تو چونکہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں لازماً اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی، ان غلطیوں کے ازالے کے لیے شوال المکرم کے یہ 6 روزے بھی رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ فقہائے اعظام نے ان 6 روزوں کو مستحب و مسنون قرار دیا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ سے اس بات کی گزارش ہے کہ شوال کے مہینے کے ان 6 روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔